اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چیپٹر میں نے آپ کو پروناؤن کے بارے میں بتایا تھا اور کہ یہ نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی پہلی قسم بھی ہم پڑھ چکے تھے، یعنی پرسنل پروناؤن کے بارے میں۔ آج پروناؤن کی باقی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے تھوڑا سا پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے ریفلیکسو پروناؤن، یہ 2 نمبر ہے۔ پہلے پرسنل آ گیا، اب ہے ریفلیکسو پروناؤن۔ اس کو اردو میں آپ ضمیر معکوس کہتے ہیں، یعنی یہ ریفلیکس کرتا ہے جس طریقے سے لائٹ ریفلیکس کرتی ہے، تو اس طرح یہ ہی شی، یہ اٹ، ہر، ہیم، یور، آور، مائی اور دم کے ساتھ سیلف یا SELV ہے، سیلفز لگانے سے بنتے ہیں، جیسے آور سیلفز، یور سیلف، ہیم سیلف، ہر سیلف وغیرہ۔ تو جو واحد چیز ہوگی اس کے ساتھ سیلف لگائیں گے، جو زیادہ چیزیں ہوں گی سیلف لگاتے ہیں۔ تو یہ ہیں ریفلیکسو پروناؤن۔ اس کے بعد اگلی جو قسم کے پروناؤن اردو میں اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خود یا آپ، اپنے آپ، جیسے آئی مائی سیلف گو دیئر، میں خود وہاں جاؤں گا۔ دوسری قسم 3 نمبر پہ آتا ہے ضمیر اشارہ یا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن۔ ڈیمانسٹریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ یہ پروناؤن جو ہیں اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد 4 ہے، دس، دیٹ، دیز اور دوز، یعنی یہ کل تعداد کتنی ہوگی؟ 4 تعداد ان کی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا نمبر 4 نمبر پہ آتا ہے ضمیر تقسیم، ڈسٹریبیوٹیو، ڈسٹریبیوشن سے نکلا ہے۔ یہ انفرادی طور پر کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مثلا ایچ ادر، ون انادر، اور اسی طریقے سے آئیدر، نائدر وغیرہ۔ اس کے بعد 5 نمبر آتے ہیں ضمیر غیر معین یا ضمیر مطلق بھی ان کو کہتے ہیں، انڈیفینیٹ پروناؤن۔ ان میں عمومی اشارہ کیا جاتا ہے اور تعداد کا پتہ نہیں چلتا، جیسے دیکھیں آل، سب، لیکن کتنے ہیں؟ مینی، بہت سے، نان، کوئی بھی نہیں، نو باڈی، اینی باڈی، سم باڈی وغیرہ۔ یہ ضمیر غیر معین یا ضمیر مطلق ہے۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے جی ریلیٹو پروناؤن، ضمیر موصولہ بھی ان کو کہتے ہیں۔ اس میں ضمیر اور حرف عطف، کنجنکشن، حرف عطف جو جملے کو جوڑنے، چھوٹے چھوٹے جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دونوں کا کام دے، اس کو جی ریلیٹو پروناؤن کہا جاتا ہے، جیسے اباؤٹ، اسی طریقے سے لفظ ہے ہوم، دیٹ، وچ، ہو، ہوز وغیرہ۔ تو یہ جو ہے یہ آگے جی آپ کے ریلیٹو پروناؤن، یہ ہے 6 نمبر۔ آگے چلتے ہیں۔ آگے جی 7 نمبر پہ آتا ہے ضمیر سوالیہ یا انٹراگیٹو پروناؤن۔ اس میں سوال پوچھا جاتا ہے یا ظاہر ہے، نام سے ظاہر ہے، مثلا ہوم، ہوز، ہو وغیرہ۔ اور 8ویں اور آخری نمبر پہ ضمیر عددی، پروناؤن آف نمبر۔ ان میں تعداد یا نمبر ظاہر کیے جاتے ہیں، جیسے ایچ، سم باڈی، ون وغیرہ نا۔ تو اب جی کچھ اہم نکات پڑھتے ہیں اس کے بارے میں۔ ون کے لیے ون سیلف آپ ہمیشہ استعمال کریں گے، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے جیسے آپ کہیں گے ہی ون سیلف، نہیں ہو سکتا۔ ہی کے لیے ہیم سیلف، شی کے لیے ہر سیلف استعمال کریں گے۔
اسی طرح یہ وچ جو ہے حیوانوں اور بے جان چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آپ، انسانوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور اسی طریقے سے دیٹ اور ہوز تمام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اہم پوائنٹ میں آپ کو یہ کلیئر کروں کہ یہ پرسنل پروناؤن میں جیسے یہ دیکھیں، آپ کوئی جملہ اگر لکھتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں یو آئی اینڈ ہی مسٹ ورک ٹوگیدر، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اس میں پرسنل پروناؤن میں ہمیشہ یو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سیکنڈ پرسن، ہی تھرڈ پرسن، اور آخر میں فرسٹ پرسن آپ خود آتے ہیں، تو اس طرح لکھنا ٹھیک ہے۔ یو، ہی اینڈ آئی مسٹ ورک ٹوگیدر۔ اگر آپ اس طرح کریں گے، ہی لکھیں اس کے بعد آئی لکھیں، ہی آئی اینڈ یو مسٹ ورک ٹوگیدر، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ آئی کو فرسٹ پرسن کو پہلے لکھتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے جملہ لکھا ہے، آئی، ہی اینڈ یو اسٹول دا بک، یہ درست جملہ ہوگا۔ اگر یہاں پہ آپ ایسے لکھیں، ہی آئی اینڈ یو اسٹول دا بک، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ یعنی جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ اپنے آپ کو پہلے لکھتے ہیں، فرسٹ پرسن پہلے آتا ہے۔ تو یہ جی پروناؤن کا دوسرا لیسن تھا۔ اس کے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جس کو انشاءاللہ میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پروناؤن کے بارے میں اکثر اسٹوڈنٹ کیا غلطیاں کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ پروناؤن کے بارے میں ایپیسوڈ نمبر 3 ہو جائے گا۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو قسمیں تھیں تھوڑی ڈیٹیل میں پروناؤن کی پڑھی ہیں۔ تو آج کا ایپیسوڈ بس یہاں ہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔